بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، میں آپ کا اپنے اس چینل روحانیت ہب پر ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، ہماری ویڈیو کا آج کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ہے کہ آپ کی کشتی کس طرح دکھائی دیتی تھی اور آپ نوح علیہ السلام نے کس طرح اس کشتی کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ سے یہ کام لیا۔ تو زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف ان کے دادا یعنی ادریس کے زمانے سے قبل وحی کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو انتباہ کریں اور انہیں گناہوں سے روکیں جنہیں وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو پس حضرت نوح علیہ السلام اپنے اللہ کی عبادت کرنے اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے پر قائم رہے، اور انہوں نے عبادت الہی کے لیے اور اپنی قوم کے واسطے دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور انہوں نے 500 سال تک کسی عورت سے بھی نکاح نہ کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ وہ ہیکل بنت ناموس بن اخوان سے نکاح کریں، اور انہیں اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر طوفان لانے والا ہے جس میں وہ تمام گناہ گار مخلوق کو عذاب دے گا، اور اس لیے اللہ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا بھی حکم دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے وعدہ کیا کہ انہیں اور ان کے ماننے والوں کو اس طوفان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جس کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا طریقہ سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ وہ اس کشتی کے 3 خانے بنائیں، نچلا خانہ، درمیانی خانہ اور بالائی خانہ یعنی کہ اوپر والا خانہ۔ اور اللہ نے انہیں بتایا کہ وہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ رکھیں جو کہ نوح کے ہاتھ کے مطابق تھی، اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور بلندی 30 ہاتھ رکھیں، اور اس کے دونوں جانب لکڑی کے مچان بنائیں، جس میں نچلے خانوں میں چوپائے اور جنگلی جانوروں کا تھا، اور درمیانی خانہ پرندوں کے لیے ہوگا، اور اوپر والا یعنی بالائی خانہ نوح اور ان کے اہل بیت کے لیے ہوگا۔ اور بالائی خانے میں ہی یعنی اوپری خانے میں ہی پینے کا پانی، حوض اور باورچی خانہ بنایا جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس کشتی کو بنانے کے لیے شروعات کر دی۔ قابل کے بیٹے اور اولاد سیس میں سے جو لوگ ان کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، جب وہ آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تھے تو آپ سے مذاق کرتے تھے، لیکن جب حضرت نوح کشتی بنانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے انہیں اس میں سوار ہونے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین پر طوفان لانے والا ہے تاکہ اسے گناہ گاروں سے پاک کر سکے۔ لیکن ان میں سے کسی نے آپ کی بات نہ مانی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ طوفان سے پہلے حضرت آدم کے جسم کو اٹھا لائیں اور حضرت آدم کے جسم کو اپنی کشتی میں رکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو طوفان میں بہانا نہیں چاہتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک لینے چلے گئے، اور ان کا جسم مبارک کشتی میں لا کر رکھ دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی میں داخل ہو جائیں، اور سبھی چرند پرند میں سے سبھی کا ایک ایک جوڑا کشتی میں داخل کر لیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا،
اور انہوں نے سارے چرند پرند کے ایک ایک جوڑے اپنی کشتی میں داخل کر لیے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا، اور جس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھیجا اور زمین کے چشمے پھوڑ دیے، اور پانی مقررہ حکم کے مطابق پھیل گیا، اور اس نے ساری زمین اور سب پہاڑوں کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور دنیا تاریک ہو گئی اور شمس قمر کی روشنی جاتی رہی، حتیٰ کہ دن اور رات برابر ہو گئے، حتیٰ کہ تمام پہاڑوں سے 15 ہاتھ اوپر پانی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سبھی گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جو کہ اس کا وعدہ تھا۔ اور حضرت نوح کی کشتی نے ساری زمین کا چکر لگایا حتیٰ کہ وہ مکہ چلی گئی، اور ہفتے بھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ پھر 5 ماہ کے بعد پانی اتر گیا، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح 1 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور محرم کے مہینے میں جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور وہ گنتی کا پہلا مہینہ بن گیا، اور یہ موصل کے نوح میں ایک پہاڑی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کو حکم دیا تو وہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا، اور اس نے زمین کو حکم دیا تو اس نے اپنا پانی نگل لیا، اور حضرت نوح نے کشتی کے ٹھہرنے کے 4 ماہ بعد تک قیام کیا۔ پھر آپ نے اپنی کشتی میں سے ایک کوے کو چھوڑا تاکہ آپ پانی کا جائزہ معلوم کریں، تو اس نے مردوں کی لاش کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا تو وہ ان پر بیٹھ گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ پھر آپ نے ایک کبوتر کو چھوڑا تو وہ زیتون کا پتا لے کر آیا، تو آپ کو اس پتے کو دیکھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، جس کے بعد آپ کشتی سے باہر نکل آئے۔ اور حضرت نوح کا کشتی میں رہنے کا عرصہ 1 سال 10 دن کا مانا جاتا ہے، اور جب آپ اور آپ کے اہل زمین کی طرف منتقل ہوئے تو انہوں نے ایک شہر کی تعمیر کی جس کا نام انہوں نے سامانین رکھا۔ اور جب حضرت نوح کشتی سے باہر نکلے اور آپ نے لوگوں کی ہڈیاں دیکھیں تو اس بات نے آپ کو غمگین کر دیا، اور آپ کو اس طرح غمگین دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب ہرگز کبھی زمین پر طوفان نہیں بھیجے گا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے تو آپ نے اس کشتی کو تالا لگا دیا اور کنجی اپنے بیٹے سام کو دے دی، اور پھر حضرت نوح نے زراعت کی اور انگور بوئے اور زمین کو آباد کیا۔ تو تبھی ایک روز حضرت نوح سوئے ہوئے تھے کہ تبھی اچانک ان کا کپڑا کھل گیا، اور آپ کے بیٹے حام نے آپ کی شرمگاہ دیکھی اور ہنسنے لگے، اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں سام اور یاسف کو اطلاع دی، تو وہ دونوں جلدی سے کپڑا لے کر آئے، اور انہوں نے اپنے چہرے کو دوسری طرف رکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی شرمگاہ پر کپڑا ڈھانک دیا۔ اور جب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور حقیقت سے آگاہ ہوئے تو آپ نے کنان بن حام کو بددعا دی، اور حام کو بددعا نہ دی۔ حبش اور ہند اسی کے بیٹے ہیں، اور حضرت نوح کی اولاد میں سے کنان پہلا شخص ہے جس نے بنو قبائل کے عمل کی طرف رجوع کیا، اور کھیل اور کود میں اور ڈھول اور باجے میں اور شیطانوں کی اتباع کی۔ اور جس کے بعد حضرت نوح نے زمین کو اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کیا، اور انہوں نے زمین کی وصیت کی، اور حرم اور اس کے ارد گرد کے علاقے تقسیم کر دیے، اور ان کے بیچ اپنے بیٹوں کو انتخاب کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نکلنے کے بعد 660 سال زندہ رہے، اور جب حضرت نوح کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے تینوں بیٹے سام، حام اور یاسف اور ان کے بیٹے آپ کے پاس جمع ہوئے، تو آپ نے انہیں
اللہ की इबादत करने का हुक्म दिया और उन्होंने साम को हुक्म दिया कि जब वो मर जाएं तो वो कश्ती में दाखिल हो जाएं और किसी को उसका पता ना चले, और वो आदम के जिस्म को उस कश्ती से निकाल लाएं और वो मालिक बिन साम को अपने साथ लेकर जाएं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया है कि वो मुकद्दस जगह ज़मीन के वस्त में आदम के जिस्म के साथ रहे। और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे साम से कहा कि जब तुम दोनों जाओगे तो अल्लाह ताला तुम दोनों के साथ फरिश्ता भेजेगा जो तुम्हें रास्ता बताएगा और तुम्हें ज़मीन का वस्त दिखाएगा, और ये बात किसी को मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो। और ये हज़रत आदम की वो वसीयत है जो उन्होंने अपने बेटों को की थी, और उन्होंने एक दूसरे को ये वसीयत की हत्ता कि ये तुझ तक पहुंच गई। बस जब तुम दोनों उस जगह तक पहुंच जाओ जो फरिश्ता तुम्हें दिखाएगा तो उसमें आदम के जिस्म को रख देना, फिर मालिक बिन साम को हुक्म देना कि वो उससे जुदा ना हो और इबादत इलाही के सिवा उसे कोई काम ना होगा। और आपने उसे हुक्म दिया कि वो ना किसी औरत से निकाह करे और ना घर बनाए और ना खूना रेजी करे और सिर्फ जंगली जानवरों की खाल पहने, अकेला बैठे और बाकसरत हमदे इलाही करता रहे। और अपने बेटे को की गई नसीहत के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वफ़ात कर गए और आपकी उम्र 950 साल थी, जैसे कि अल्लाह ताला ने बयान किया है। और अपने बाप की नसीहत के बाद अल्लाह ताला की इबादत और इताअत की जिम्मेदारी संभाल ली, और फिर उन्होंने जाकर कश्ती को खोलकर, जिसकी चाबी उन्हें नूह अलैहिस्सलाम ने दी थी, और अपने भाइयों के साथ भाइयों की मदद से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को उतार कर ले आए और अपने भाइयों यासफ और अरहाम को बुलाया और उनसे कहने लगे कि मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं समंदर के पास आऊं और ज़मीन के बारे में गौर व फिक्र करूं और फिर वापस आ जाऊं। बस तुम मेरे आने तक हरकत ना करना और मेरे बीवी बच्चों की भलाई की वसीयत करना। तो इस बात पर उनके भाइयों ने उनसे कहा कि हिफाजत में चले जाओ, बिलाशुबा तुझे इल्म हो गया है कि ज़मीन वीरान है और हम तेरे बारे में दरिंदों से खौफज़दा हैं। तो इस पर साम बिन नूह ने कहा, तुम खौफज़दा ना हो, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ता भेजेगा जो कि हमारी हिफाजत करेगा, और इसलिए मैं बिल्कुल खौफज़दा नहीं हूँ। और हज़रत साम बिन नूह ने अपने बेटे मालिक बिन साम को बुलाकर उनसे कहा कि बेटे तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ होगे तो मुझे सफ़र में अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो अपने बाबा की ये बात सुनकर उनका बेटा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद हज़रत साम बिन नूह ने अपने सभी बहन भाइयों और अपनी बीवी से अलविदा किया और वो सफ़र के लिए निकल चले। और उन्होंने अपने साथ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म को ले लिया, और उनके सफ़र पे निकलते ही अल्लाह ताला ने उनके लिए एक फ़रिश्ता भेज दिया जो कि मुसलसल उनके साथ रहा, हत्ता कि वो उन दोनों को उस जगह ले गया जिसमें उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को रखने का हुक्म दिया गया था, जिसमें कुछ लोगों का कहना है और अहले किताब कहते हैं कि वो शाम में अर्ज़ी मुक़द्दस में हैं, और कुछ अहले किताब का कहना है कि वो मिनारा के पास मना की मस्जिद में है। बस वहाँ लेकर जाना था, और उसके बाद बस ज़मीन खुद खुल गई और उन्होंने जिस्म मुबारक को उसमें रख दिया और वो फिर खुद बंद हो गई। और फिर साम बिन नूह ने अपने बेटे से कहा, यहाँ बैठ जाओ और खूब अल्लाह की इबादत कर, और अल्लाह ताला फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता रोज़ाना तेरे पास भेजा करेगा। और फिर उन्होंने उन्हें सलाम किया और वो वहाँ से रुखसत हो गए, और जिसके बाद वो अपने भाइयों और अपने अहल के पास आ गए। जिसके बाद उनके घर वालों ने उनके बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो रास्ते में मर गया है।
اور میں نے اسے وہیں دفن کر دیا ہے۔ اور جو اب میں آپ کو آگے واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل روحانیت ہب کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جس سے کہ ہماری آنے والی مزید سبھی ویڈیو کے لیے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کو دیکھ سکیں کہ کیسے ایک بے حیا عورت باحیا بن گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بہت بد کلام تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس عورت نے کہا کہ انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، اور ایسے کھا رہا ہے جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہے؟ تو یہ بات سن کر عورت نے کہا کہ خود کھا رہے ہو اور مجھے نہیں کھلا رہے ہو۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی کھا لے۔ تو اس عورت نے کہا، مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیے۔ تو یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے دیا۔ تو اس عورت نے کہا، جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا، تو اس کو اس عورت نے کھا لیا۔ بس اس لقمے کو کھانے کی دیر تھی کہ اس لقمے کھانے کی برکت سے تو اس عورت پر شرم اور حیا غالب آ گئی، اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہیں کی، اور اس حادثے کے بعد اسے کسی غیر مرد نے دیکھنا تو کیا، اس کی کبھی کوئی اونچی آواز بھی نہیں سنی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی سخاوت کا واقعہ۔ حضرت ابن زید رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن منقد رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے پاس ایک شخص نے 100 دینار امانت رکھوا لی۔ میں نے اس سے کہا، بھائی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو اسے خرچ کر دیں گے اور پھر آپ کو ادا کر دیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے اس میں سے خرچ کر دیا، اور پھر ایک دن اس کا قاصد میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی تھی اور اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں کچھ اور وقت اور دیتا ہوں، تم میری امانت کو جلد سے جلد اکٹھا کر لو، جس کے بعد تم مجھے میری امانت لوٹا دینا۔ اور اس شخص نے مجھے کچھ اور دن کی مہلت دے دی، اور وہ شخص میرے گھر سے چلا گیا، جس کے بعد میں اپنے رب سے دعا کرتا تھا کہ یا رب مجھے تو اتنا عطا کر دے جس سے کہ میں تیرے بندے کی ادھاری واپس کر سکوں، اور میں ہر روز اسی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ تبھی ایک دن میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو جیسے ہی میں نے قدم رکھا کہ گھر میں داخل ہو جاؤں تو ایک شخص نے میرا کندھا تھاما اور مجھے ایک تھیلی پکڑا دی جس میں 100 دینار تھے، اور اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا ادھار ان دینار سے ادا کر دو، اور انہوں نے مجھے وہ دینار میرے ہاتھ میں دے دیے۔ لیکن میں اس شخص کو دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس شخص نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اور مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرے ادھار کو ادا کرنے کے لیے میرے رب نے میری مدد کی ہے، اور جس کے بعد میں نے اپنا ادھار ادا کر دیا۔ لیکن مجھے یہ ہمیشہ ایک چاہت رہتی تھی کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آخر وہ شخص کون تھا جس نے میری مدد کی۔ تو ایک دن
جب عبداللہ بن زبیر کی وفات ہو گئی تو ان کے غلام نے ایک دن مجھے بتایا کہ مجھے اس دن عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ دینار کس نے دیے ہیں، بس آپ کی مدد کر دوں اور آپ اپنا ادھار ادا کر سکیں۔ تو اس دن مجھے معلوم ہوا کہ مجھے جو دینار بھیجے گئے تھے وہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے تھے، اور یہ واقعہ میں نے ان کی وفات کے بعد ہی لکھا ہے۔